تیری شان سب سے جدا غوث اعظم 11ویں شریف کی اس بڑی مرکزی محفل میں جو ہر سال کی طرح اس سال بھی ARY-QTV نے سجائی ہے، اور آخر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ حاجی عبدالرؤوف صاحب، عامر فیاضی صاحب اور سہیل شمس صاحب کہ جن کے اشتراک اور تعاون کے ساتھ الحمدللہ یہ محفل نشر کی جا رہی ہے، اور اس محفل کا وہ وقت وہ لمحہ آ گیا کہ جس کے لیے آپ سب بے تابی سی بے چینی سے منتظر تھے، اور آپ نے ظاہر ہے آج یہاں آڈینس SOPs کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ جب حضرت ہوتے ہیں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس دور میں بھی کسی شہر آپ چلے جائیں، اور شہر کی کیا بات کریں، آپ اگر کسی ملک چلے جائیں اور آپ وہاں پر موجود ہوں تو جو مجمع دیکھنے میں آتا ہے وہ تو کسی سیاسی جلسے کا بھی منظر نہیں ہوتا، یعنی آپ کے چاہنے والے اور آپ کے عقیدت مند اتنی بڑی کثیر تعداد میں دنیا بھر میں موجود ہیں۔ جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں میں نے خدائی سے مراد مخلوق خدا کو دیکھا ہے، اور ایک جم غفیر لگ جاتا ہے چاہنے والوں کا، عقیدت مندوں کا۔ میں انتہائی والہانہ خیر مقدم کرتا ہوں دنیا بھر کے ناظرین کے منظور نظر اس ہستی کا کہ جن کی قیادت دنیا بھر میں تسلیم کی گئی، اور اس عمر میں بھی اللہ نے قائدانہ صلاحیتیں بھرپور آپ کی ذات میں مجتمع فرمائی۔ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ نقیب ملت اسلامیہ جیسی ہستی کو، جیسی باکرامت باکمال ہستی کو میں نے کبھی حضرت کو نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ نے قبلہ کہہ کر آپ کو یاد کیا ہے۔ میں جب ڈائریکٹر صاحب نے مجھے انسٹرکشنز دی کہ آپ بیٹھ جائیے اور خوش آمدید کہیے، تو میں دل میں یہ تھا کہ فوراً ظاہر ویلکم بیک کرنا تھا، میرے دل میں یہ تھا کہ جنہیں دیکھ کر دنیا کھڑی ہو جاتی ہے ادب سے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کا احترام بجا لائیں۔ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب، خیر مقبول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمتا للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ، یقیناً جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے وہاں آج اس شب کو خاص نسبت حاصل ہے اس شخصیت کے ساتھ جو اولیاء کے امام ہیں، اللہ اکبر، جو اولیاء کے تاجدار ہیں، سبحان اللہ، جنہیں اگر علماء کی دنیا میں دیکھا جائے تو ان جیسا عالم دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اگر انہیں فقہاء کی مسند پہ دیکھا جائے، مجلس میں دیکھا جائے تو وہ فقیہ اعظم ہیں۔ اگر انہیں محدثین کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ محدث اعظم ہیں۔ اگر انہیں مفسرین کی دنیا میں دیکھا جائے تو مفسر اعظم ہیں، اور اگر انہیں اولیاء کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ غوث اعظم ہیں۔ وہ غوث اعظم ہیں، وہ کہ جن کے بارے میں کیا خوب کہا مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یا رسول اللہ، آپ کی سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا آپ کا۔ آج حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کے لیے اور آپ کی ذات اقدس پہ ادائے عقیدت، آپ کی بارگاہ میں ادائے عقیدت پیش کرنے کی خاطر ہم سب جمع ہیں۔ کن کی بارگاہ میں؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آج حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ یقیناً ہر سال ARY-QTV اس شب میں عظیم الشان
جشن غوث الورا کا انعقاد کرتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کے لیے QTV فقید المثال پروگرام کا انعقاد کرتا ہے۔ اس بار بھی تعداد کے حوالے سے یقیناً کافی انتظام تھا، لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے اس کو اس طرح مناسب سمجھا انہوں نے کہ ہم یہاں سے ذکر کریں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے شریک ہوں۔ یقیناً اس محفل کی برکات جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں وہاں وہاں آپ تک پہنچیں گی۔ ہم آپ سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا تصرف عطا فرمایا ہے کہ ان سے دنیا کا کوئی حصہ دور نہیں ہو سکتا، کوئی مقام دور نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ آپ سے کلام کرنا ہے کہ جن غوث اعظم کا ہم اتنا ذکر سنتے ہیں، جہاں ان کی زندگی کے بارے میں جانیں، جہاں ان کا مقام پہچانیں، وہیں ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت غوث اعظم کے بارد حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شب حضرت غوث اعظم کی ولادت ہوئی، حضرت غوث اعظم کی ولادت سے پہلے مجھے کئی اولیاء نے حضرت غوث اعظم کی ولادت کی مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، تمہارے گھر میں آج اولیاء کا امام جنم لینے والا ہے، تمہارے گھر میں آج اولیاء کا امام آ رہا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی بشارت صرف آپ کے والد کو ہی نہیں ملی، بلکہ تاریخ اسلام میں اگر آپ صوفیاء کے اقوال کو دیکھیں تو ہمیں جا بجا حضرت غوث اعظم کی آمد کا ذکر ملتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اپنی روحانی کیفیات اور الہامی کیفیات سے جان کی خبر ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا 5ویں صدی میں اللہ کا ایک ایسا ولی آئے گا بغداد میں، اللہ کا ایک ایسا ولی آئے گا جو حضور کی آل میں سے ہوگا اور اولیاء کا تاجدار ہوگا، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ پہنچا۔ حضرت حسن بصری نے اس کو اپنی اولاد کے پاس امانت رکھایا اور وصیت کی اپنی اولاد کو کہ 5ویں صدی میں بغداد میں ایک اللہ کا ولی آئے گا جو رسول اللہ کی آل میں سے ہوگا، اور وہ تمام اولیاء کا سرتاج ہوگا، وہ امت محمدی کے اولیاء کا سرتاج ہوگا۔ یہ رسول اللہ کا جبہ امانتاً اس تک پہنچنا چاہیے۔ اور آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تم نے اب اپنی اولادوں میں اس وصیت کو کنٹینیو رکھنا ہے تاکہ یہ جبہ اس تک پہنچ جائے جو اس جبے کا حقدار ہے، اور وہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر الحمدللہ میں نقشبندی ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے پیروں کا ذکر نہ کروں؟ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخیل نقشبند حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5ویں صدی میں بغداد میں غوث آئے گا، اور وہ صرف غوث نہیں ہوگا، غوث تو اس امت میں ہر صدی میں اللہ بھیجے گا، لیکن وہ غوث صرف غوث نہیں ہوگا، وہ غوث اعظم ہوگا، اور اللہ اس سے مثالی دین کی خدمت لے گا۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ مراقبے میں ہیں، الہامی کیفیات ہوتی ہیں، آپ مراقبے سے سر اٹھاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کشف کے ذریعے جان کر تمہیں بتا رہا ہوں 5ویں صدی میں بغداد میں ایک اللہ کا ولی آئے گا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، اس کا لقب محی الدین، اس کا کنیہ جو ہے، لقب جو ہے وہ محی الدین ہوگا، اور اس شان سے آئے گا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ اس کا قدم ہوگا۔ یہ صرف غوث اعظم نے نہیں ارشاد فرمایا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا 5ویں صدی میں آنے والا شیخ عبد القادر اس شان سے آئے گا کہ محی الدین بھی ہوگا اور تمام اولیاء کی گردن پہ اس کا قدم بھی ہوگا۔ قدم گردلے اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، کہا وہ اس شان سے آئے گا کہ تمام اولیاء کا سرتاج اور امام بن کے آئے گا، سرتاج اور امام بن کے آئے گا۔ یہ تو وہ ہے نا جو رسول اللہ کے غلاموں نے بیان کیا، جو اولیاء نے بیان کیا، جو تابعین نے بیان کیا۔ سنو حضرت ابو صالح فرماتے ہیں، حضرت شیخ کی کتب سیرت جتنی ہیں ان میں تقریباً یہ موجود ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ کے والد حضرت
حضرت شیخ ابو صالح رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت غوث اعظم کی ولادت ہونی تھی اسی رات مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. رسول اللہ نے مجھے میرے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا. اور حضرت شیخ ابو صالح جو والد ہیں سیدنا غوث اعظم کے، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ فرماتے ہیں ابو صالح تمہیں مبارک ہو، آج تمہارے گھر میں وہ بچہ جنم لے رہا ہے کہ جو مقام میں صف انبیاء میں رکھتا ہوں وہ مقام وہ صف اولیاء میں رکھے گا. جیسے میں سب نبیوں کا امام ہوں وہ سب ولیوں کا امام ہوگا. حضور علیہ السلام نے حضرت شیخ کے والد سے فرمایا کہ آج تمہارے گھر میں وہ بچہ آ رہا ہے کہ جو مقام میں صف انبیاء میں رکھتا ہوں وہ مقام یہ صف اولیاء میں رکھے گا. یہ مقام ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت سیدنا غوث اعظم کے والد کا نام ابو صالح اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن عبداللہ اور کنیت ام خیر تھی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کے والد بھی اللہ کے کامل ولی تھے اور آپ کی والدہ بھی اللہ کی کامل ولیاں تھی اور ولیوں کی بیٹی تھی، اللہ کے کامل ولی کی شہزادی تھی. اللہ اکبر. آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کے والد بھی حضور کی آل میں سے اور آپ کی والدہ بھی حضور کی آل میں سے. آپ کے والد بھی اللہ کے کامل ولی اور آپ کی والدہ فاطمہ بن عبداللہ وہ بھی اللہ کی کامل ولی اور پاک باز خاتون تھی. آپ کے والد، اور ایک واقعہ آپ کے آگے بیان کرتا ہوں جو آپ کے والد اور والدہ دونوں کی شان کو آپ کے آگے نمایاں کرے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ کے والد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے سفر کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ پانی کے ساتھ ساتھ ایک سیب آ رہا ہے. میں نے دریا سے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میں نے ابھی اس کو کھایا ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف آیا اور میں نے کہا کہ میں اس سیب کا مالک تو نہیں تھا، پتہ نہیں کس کے باغ کا سیب تھا، کہاں جا رہا تھا، میں اس کا مالک تو نہیں تھا. میں نے دریا میں اس کو آتا دیکھا اور میں نے وہاں کے کھا لیا. کہیں یہ سیب کھانا اللہ کی ناراضگی کا باعث نہ ہو جائے، کہیں یہ رزق کے حرام میں نہ لکھا جائے. آپ جب حضرت غوث اعظم سے عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن وہ مقام اور وہ قرب اللہ کا اگر چاہتے ہیں جو ان اولیاء کو ملا تو ان کی سیرت سے سبق لینا ہوگا. ایک سیب دریا سے اٹھا کے کھا لیا لیکن خشیت الہی سے سینہ کانپ اٹھا کہ کہیں یہ رزق حرام میں نہ آ جائے. آج ہم سیدھا سیدھا رزق حرام کھاتے ہیں اور پھر آ کے مجالس میں جھوم کے کہتے ہیں ہمیں غوث اعظم سے نسبت حاصل ہے. نہیں بھائی، صرف الفاظ سے نسبت قائم نہیں ہوگی بلکہ کردار سے نسبت قائم کرو تب نسبت معتبر ہوگی. کہا میرا دل خشیت الہی سے کانپ اٹھا کہ پتہ نہیں کس کے باغ کا سیب تھا، کون اس کا مالک تھا اور میں نے کھا لیا. حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں نے پانی کے مخالف سمت سفر کرنا شروع کر دیا. جس سمت سے پانی آ رہا تھا دریا میں نے اس جانب سفر کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو صالح فرماتے ہیں ایک سیب کا باغ آیا. میں نے دیکھا دریا کے کنارے سیب کے درخت ہے. میں سمجھ گیا کہ اس باغ کا سیب ہوگا. حضرت شیخ کے والد حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میں نے جاننا چاہا کہ اس باغ کا مالک کون ہے. کہا جب اس کا مالک ملا وہ حضرت شیخ کے جب اس کا مالک ملا، میں آگے بیان کرتا ہوں، جب اس باغ کا مالک ملا تو حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی. تمہارے باغ کا ایک سیب پانی سے جا رہا تھا، بہت آگے میں نے اس کو دیکھا تو اٹھا کے کھا لیا، لیکن میرا دل خشیت الہی سے کانپ اٹھا کہ کہیں ایک سیب کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، کہیں ایک سیب کھانا میرے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھ دیا جائے کہ اس نے رزق حرام کھایا. میں اللہ کے خوف میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم سے معافی بھی مانگتا ہوں اور جو قیمت اس کی مانگو گے تمہیں ادا کرنے آیا ہوں. حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ قیمت تو ہے. اس شخص نے سوچا کہ ایسا نوجوان بھی کوئی ہوگا اس زمانے میں اس جوانی کے عالم میں اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے کہ ایک سیب دریا سے اٹھا کے کھا لیا اور اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اتنا سفر کر کے آیا، معافی بھی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو قیمت ادا کرنا مانگو گے ادا کروں گا. انہوں نے کہا قیمت تو ہے اس سیب کی لیکن قیمت بہت زیادہ ہے. حضرت شیخ صالح نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ حضرت ابو صالح نے پوچھا کہ قیمت کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت بہت مہنگی ہے. وہ قیمت تمہیں یہ ادا کرنی ہوگی کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اندھی ہے، زبان سے بات نہیں کر سکتی، گونگی ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، بہری ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، اپاہج ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا. حضرت ابو صالح کہتے ہیں میں نے ایک بار سوچا
لیکن اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہا تھا. میں نے کہا اللہ کی رضا مجھے چاہیے, کوئی بھی قیمت دینی پڑی دوں گا. میں نے کہا کہ قبول ہے. حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قبول کر لیا. حضرت ابو صالح کہتے ہیں جب نکاح ہو گیا میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ اندھی بھی نہیں تھی, وہ بہری بھی نہیں تھی, وہ جو ہے وہ گونگی بھی نہیں تھی, وہ چل بھی رہی تھی, وہ ہاتھوں سے پکڑ بھی سکتی تھی, اور اللہ نے اس کو حسن و جمال بھی دے رکھا تھا. ابو صالح کہتے ہیں میں اس عورت کے والد کے پاس واپس گیا اور میں نے کہا کہ یہ کہیں اور تو نہیں, یہ کوئی اور عورت تو نہیں ہے, تم تو کہہ رہے تھے گونگی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, یہ تو سب کچھ رکھتی ہے اور اللہ نے اس کو حسن و جمال بھی عطا کیا ہے. حضرت ابو صالح کہتے ہیں میرے سسر ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں سوچا تھا, وہ اللہ کی کامل ولی تھے, حضرت شیخ عبد القادر کے نانا اور ابو صالح رحمہ اللہ کے سسر وہ خود اللہ کے کامل ولی تھے. وہ کہتے ہیں میں اللہ سے دعا مانگتا تھا اللہ جو زمانے میں اس کا مقبول بندہ ہے اس کو میری بیٹی کے نکاح میں عطا فرمائے. میں نے جتنا اللہ کے خوف میں تجھے مبتلا دیکھا ایسا اللہ سے ڈرنے والا جوان میں نے نہیں دیکھا. جو میں نے کہا تھا کہ اندھی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. جو میں نے کہا تھا کہ زبان سے گونگی ہے وہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ غیر محرم سے بات بھی نہیں کرتی اور پوش کلامی بھی نہیں کرتی. جو میں نے کہا تھا کہ بہری ہے اس کی وجہ یہ ہے غیر محرم کی آواز سننے سے بھی اجتناب کرتی ہے اور گناہوں کی باتیں نہیں سنتی. جو میں نے کہا تھا چل نہیں سکتی اس سے مراد یہ تھا کہ یہ کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں جاتی. جو میں نے کہا تھا کہ پکڑ نہیں سکتی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی ہاتھوں سے گناہ نہیں کیا, اس لیے میں نے یہ کہا تھا. آج جو حضرت شیخ عبد القادر سے مرد محبت کرتا ہے وہ حضرت ابو صالح کا کردار دیکھے, اللہ کا خوف اس طرح اپنائے جس طرح حضرت ابو صالح نے اپنایا. اور جو عورت حضرت غوث اعظم سے پیار کا دم بھرتی ہے وہ حضرت غوث اعظم کی والدہ کی طہارت دیکھے اور اس سے حصہ اللہ سے مانگ لے. اگر مل گیا تو دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا, دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جہاں آپ کا نام عبد القادر ہے وہاں آپ کی کنیت ابو محمد ہے, کنیت ابو محمد ہے, اور آپ کا ایک لقب محی الدین ہے. یہ آپ کو اللہ کی جانب سے ملا ہے کیونکہ آپ کی خدمات دین بے مثال ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں دارہ اسلام میں داخل ہوئے, اسلام قبول کیا, آپ نے علم دین کو عام کیا. ہزاروں لوگ ایک ایک وقت میں جب آپ درس حدیث دیتے تو 70 ہزار لوگ درس میں بیٹھا کرتے. روحانیت کی منازل آپ نے چوروں کو پکڑ کے کتب بنا ڈالا, آپ نے عام انسانوں کو پکڑ کے نظر ڈال کے اللہ کا ولی بنا ڈالا. آپ نے پوری دنیا میں اپنا روحانی فیض ایسے عام فرمایا کہ آج کم و بیش 1000 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ آپ کے دریائے رحمت اور دریائے فیض سے اپنے سینوں کو روشن کر رہے ہیں, اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. آپ کی خدمات دین بے مثال ہیں. آپ حج سے واپس تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو غیب سے آواز آئی, اے عبد القادر تو محی الدین ہے. محی الدین کا معنی ہے دین کی مدد کرنے والا, دین کو زندہ کرنے والا. عبد القادر تو وہ ہے جس نے دین کو زندہ کیا ہے, جس نے دین کو زندہ کر دیا ہے. آپ کا لقب محی الدین ہے. آپ کی ولادت یکم رمضان المبارک 470 سنہ ہجری کو ہوئی ہے. یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی ہے اور آپ اللہ کے مادر ذات ولی ہے. آپ اللہ کے مادر ذات ولی ہے. ظاہر ہے دنیا میں اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ جس رات ولادت ہو رہی ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں, آپ کے والد کو امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ یہ امام الاولیاء ہوگا. جو انبیاء کا سرتاج ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اولیاء کا سرتاج ہوگا. آپ اللہ کے مادر ذات ولی ہیں. آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہے کہ پہلے دن آپ کی ولادت یکم رمضان المبارک سے ہوئی. آپ فرماتے ہیں پہلے دن سے لے کے آپ نے اپنا سارا بچپنا میں نے آپ کا معمول دیکھا. رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نوش نہ فرمایا کرتے, آپ دودھ نوش نہ فرمایا کرتے, بلکہ آپ کی کتب سیرت میں موجود ہے ایک مرتبہ رمضان کے چاند پہ جھگڑا ہو گیا. اس دور میں بھی بغداد میں رمضان کے چاند پہ جھگڑا ہو گیا. کچھ علماء کہہ رہے تھے کہ چاند نظر آ گیا ہے, کل پہلا روزہ ہے, اور کچھ کہہ رہے تھے چاند نظر نہیں آیا, پرسوں پہلا روزہ ہوگا. حضرت ابو صالح کا گھرانہ علماء اور اولیاء کا گھرانہ مشہور تھا کہ ابو صالح کے گھرانے میں علماء اور اولیاء کی کثرت ہے. علماء نے اس بات پہ فیصلہ کیا چلو ابو صالح کا دروازہ کھٹکاتے ہیں, اور حضرت ابو صالح حضرت غوث اعظم کے والد ہیں, چلو ابو صالح
کا دروازہ کھٹکاتے ہیں اور ابو صالح سے پوچھتے ہیں کہ کیا رمضان کا آغاز ہوا یا نہیں ہوا. سارے حضرات حضرت ابو صالح کے دروازے پہ آتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, حضور بتائیے رمضان کا آغاز ہوا یا نہیں ہوا. آپ نے حضرت غوث اعظم کی والدہ سے پوچھا, حضرت غوث اعظم کی والدہ نے بتایا کہ آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا, اس کا مطلب کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے, رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. حضرت غوث اعظم دنیا میں ہی اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ اللہ نے آپ کو ولی کامل اور غوث اعظم بنا کے دنیا میں بھیجا, بنا کے دنیا میں بھیجا. لوگوں کو دنیا میں آنے کے بعد مراتب اور مقام ملتا ہے, لیکن حضرت غوث اعظم اس شان سے آئے کہ اللہ نے مراتب اور مقام عطا فرما کے دنیا میں بھیجا, مقام عطا فرما کے دنیا میں بھیجا. حضرت غوث اعظم کی جب عمر 5 سال ہوئی, ہمارے گھر میں بھی جب بچہ 4 یا 5 سال کا ہوتا ہے ہم اس کو قرآن پڑھنے کے لیے مکتب میں بھیجتے ہیں, قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں. حضرت غوث اعظم کی جب عمر کم و بیش 5 سال ہوئی, آپ کی والدہ نے آپ کو مکتب بھیجا قرآن پڑھانے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے. آپ مکتب گئے, جو قاری تلاوت کرتا آپ دیکھے بغیر وہاں سے تلاوت شروع فرما دیتے, پھر قاری تلاوت کرتے, پھر استاد تلاوت کرتے, آپ دیکھے بغیر آگے تلاوت شروع فرما دیتے. استاد نے پوچھا بیٹا تم پہلے کسی مکتب میں گئے ہو؟ کہا نہیں پہلی بار کسی مکتب میں آیا ہوں. پہلے کسی استاد سے قرآن پڑھا ہے؟ کہا نہیں پہلے استاد آپ ہیں. کہا بیٹا پھر یہ کیا ہے؟ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, میں پڑھنا شروع کرتا ہوں اور تم آگے زبانی تلاوت شروع کر دیتے ہو. حضرت غوث اعظم نے فرمایا بات یہ ہے, جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا, میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, ماں قرآن پڑھا کرتی تھی اور میں اسے یاد کرتا جاتا تھا, میں اسے یاد کرتا جاتا تھا. آپ فرماتے ہیں 15 سپارے قرآن کے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کیے ہیں. 15 سپارے قرآن کے ایسے ہیں جو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کیے ہیں. ذرا خود سوچو, جو ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کر سکتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں ماں کی قرآن کی تلاوت سماعت کر سکتا ہے, وہ بغداد میں ہو اور کسی دنیا کے کونے سے کوئی غلام آواز مارے یا شیخ عبد القادر شیئا للہ, تو وہ کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ سن بھی سکتا ہے اور وہ جھولی کو ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو غوث اعظم بنایا ہے. ان کا قدم گردن اولیاء پر ہے, یہ امام الاولیاء ہے, یہ امت محمدی کی اولیاء کی سب کا امام ہے. اللہ نے ان کا وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بچپن سے ہی حضرت شیخ کا یہ مقام تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب جاتا, میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور کانوں سے سنتا کہ میرے راستے میں فرشتے آ کے مجھے سلام کرتے اور آواز لگایا کرتے, او علاقے والوں رستوں کو چھوڑو, اللہ کا کامل ولی آ رہا ہے, دیدار کرو اس کا, اللہ کا کامل ولی آ رہا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی اللہ نے آپ کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی, جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہم آپ کی زندگی کے واقعات سنتے بھی ہیں, واقعات پڑھتے بھی ہیں, لیکن زندگی کا حصہ نہیں بناتے. یاد رکھیے گا, غوث اعظم کی منقبت پڑھنا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اور سننا بھی بہت اچھی بات ہے. غوث اعظم کے ذکر کی محافل سجانا, 11ویں شریف منانا, یہ بہت اچھا کام ہے. یقیناً اللہ کے قرب کا باعث ہے. یقیناً ان مجالس میں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے, رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. غوث اعظم کے نام کی 11ویں کھانا بھی بہت اچھی بات ہے اور کھلانا بھی بہت اچھی بات ہے. بے شک ان کے نام کا لنگر کھانے سے سینے میں نور آتا ہے, لیکن یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں, یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. سب سے پہلے ضروری ہے ہم غوث پاک کی زندگی سے سبق لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یاد رکھنا ناظرین, اگر غوث اعظم کی زندگی سے سبق نہیں لیا تو غوث اعظم کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم سال میں 1 مرتبہ 11ویں منوا لیں یا مہینے میں 1 مرتبہ 11ویں کا لنگر کھا لیں. میں نے کہا یہ منانا اور یہ لنگر تسلیم کرنا اس کی اپنی برکات ہیں, ضرور کرنا چاہیے, لیکن یہ بعد میں کرنا ہے. پہلے ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے, ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے. اگر ہم نے ان کی زندگی سے سبق نہ لیا تو پھر یہ چیزیں بے فائدہ ہوں گی. حضرت غوث اعظم کی اگر عقیدت دل میں رکھتے ہو تو اپنی زندگی کو ویسے بسر کرو جیسے غوث اعظم نے بسر کیا. آپ کی زندگی کے آغاز سے ہی ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ حضرت شیخ محمد رحمہ اللہ نے حضرت غوث اعظم سے پوچھا, یا شیخ عبد القادر ذرا یہ تو بتا
بتائیے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام ملا, یہ مقام اگر آپ کو ملا تو کیسے ملا؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ مقام سچائی کی وجہ سے دیا ہے, اللہ نے مجھے یہ مقام سچ بولنے کی وجہ سے دیا ہے, یہ مقام مجھے اس وجہ سے ملا کہ میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر حضرت شیخ خود بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں بچپن میں جب میری عمر کچھ ہو گئی, میں نے قرآن پڑھ لیا, جب میں نے بنیادی علوم پڑھ لیے, کچھ عمر سفر کے لائق ہو گئی, تو آپ فرماتے ہیں میں نے والدہ سے اجازت مانگی کہ میں دین کی تبلیغ کے لیے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں, بغداد جانا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے اجازت عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے 40 دینار چھپا کے میری قمیض میں سی دیے اور مجھے فرمایا کہ عبد القادر ایک سبق لے جاؤ آج میرے سے, یہ میری نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنے والدہ کے حکم کو اپنے دل سے لگا لیا. آپ فرماتے ہیں میں روانہ ہوا بغداد کی خاطر. آپ فرماتے ہیں رستے میں وہ قافلہ جس میں تھا وہ لٹ گیا. آپ فرماتے ہیں 60 ڈاکو تھے ہمارے ساتھ, جتنے لوگ تھے سب کو انہوں نے لوٹ لیا, سب کی تلاشی لی, جو کچھ تھا لوٹ لیا. آپ فرماتے ہیں میری ڈاکوؤں نے تلاشی لی تو ڈاکوؤں کو کچھ نہ ملا, لیکن ڈاکوؤں نے مجھ سے پوچھا کہ عبد القادر تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ کی عمر کم تھی, کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. 40 دینار میں اس دور میں بڑی رقم تھی. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ڈاکو جن کو میں بولوں میرے پاس 40 دینار ہیں وہ ہنس پڑے کہ ایک تو تمہارے جیسے بچے کے پاس 40 دینار ہوں گے, اور دوسرا ہم نے تمہاری ساری تلاشی لے لی, ہمیں تو 40 دینار نہیں ملے, اور تیسری بات یہ کسی کا 1 دینار بھی ہم سے چھپ جائے تو وہ خوش ہوتا ہے, اور تم سے ہم پوچھ رہے ہیں بتاؤ ہمیں نہ ملنے کے باوجود تم بتا رہے ہو کہ 40 دینار میرے پاس موجود ہے. ان ڈاکوؤں نے جو ان کا بڑا سردار تھا, جو بڑا ڈاکو تھا جس کے ساتھ تھے وہ سارے, اس کو جا کے خبر دی کہ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے 40 دینار میرے پاس ہے, لیکن ہم نے تو تلاشی لی اس کے پاس سے نہیں ملے. وہ ڈاکو آپ کے پاس آیا, اس نے کہا بیٹا تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. کہا لاؤ مجھے دو. آپ نے اپنی قمیض میں جہاں سلے تھے وہاں سے 40 دینار نکال کے اس کو پکڑا دیے. وہ آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا. اس نے کہا بیٹا اگر یہ ہم سے بچ ہی رہے تھے تو تم نے ہمیں بتایا کیوں؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے تم نے پوچھ لیا تھا, اگر میں کہتا کہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہو جاتا. میری ماں نے مجھے کہا ہے بیٹا جھوٹ نہ بولنا, اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ 40 دینار کیا ہے؟ اگر عبد القادر کی جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے, عبد القادر جھوٹ نہیں بولے گا, عبد القادر جھوٹ نہیں بولے گا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. وہ ڈاکو خشیت الہی سے کانپ اٹھا. اس نے کہا یہ اتنا سا بچہ اپنی ماں کے ایک حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا, 40 دینار اپنی ماں کے ایک حکم پہ قربان کر رہا ہے, اور ہم اللہ کی نافرمانی اتنے عرصے سے کر رہے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں میری کم عمری میں پہلے وہ 60 ڈاکو تھے جنہوں نے میرے ہاتھ میں توبہ کی, آپ کے ہاتھ میں تائب ہوئے اور آئندہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا, زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اس مجلس کو جو پوری دنیا میں سماعت کر رہے ہو, پہلا ارادہ یہ کرو کہ آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے, پہلا ارادہ یہ کرو کہ اللہ سے ڈرنا ہے, پہلا ارادہ یہ کرو کہ اللہ سے حیا کرنی ہے. حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں انسان تو کتنا عجیب ہے, تو گناہ کرنے سے پہلے آگے بھی دیکھتا ہے, پیچھے بھی دیکھتا ہے, دائیں بھی دیکھتا ہے, بائیں بھی دیکھتا ہے. اگر کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کر دیتا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں ایک بار ذرا اوپر بھی دیکھا کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا, اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو کتنا عجیب انسان ہے. تو لوگوں سے تو حیا کرتا ہے, اللہ سے حیا نہیں کرتا. حضرت شیخ فرماتے ہیں گناہ کرنے سے پہلے جب دائیں بائیں دیکھتا ہے تو ایک حال میں اوپر بھی دیکھ لیا کر کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے رب سے حیا کرنا سیکھو. پہلا سبق یہ لو آپ کے والد کی زندگی سے کہ اللہ سے حیا کرنی ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. اور دوسرا سبق حضرت شیخ کی زندگی سے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے, ہمیشہ سچ کے ساتھ رہنا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ استقامت کا درس دیتے. آپ فرماتے ہیں ہر حال میں استقامت رکھو. جیسے آپ کا تقوی بے مثال, طہارت بے مثال, مقام بے مثال, شان بے مثال, وہیں آپ کی استقامت بھی بے مثال ہے. کیونکہ یہ استقامت جو ہے یہ اولیاء کی پہچان ہے. یاد رکھنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو استقامت ہے یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے, اور یہ جو کرامت ہے یہ اولیاء کی پہچان ہوتی ہے. نہیں, یہ بات غلط ہے. کرامت اولیاء کی شانوں میں سے ایک شان ہوتی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں سلوک کا 100 درجے ہیں, روحانیت کے 100 درجے ہیں, کرامت کا تو 70واں درجہ ہے. جو 70ویں پہ ہی رک جائے گا باقی درجے کون طے کرے گا؟ یہ کرامت جو ہے یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے, اولیاء کی پہچان
پہچان کرامت نہیں، اولیاء کی پہچان استقامت ہوتی ہے. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا درجہ کرامت سے بڑھ کے ہے، کرامت سے بڑھ کے ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں استقامت کا درس ملتا ہے. جیسا اللہ نے فرمایا نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دو کہ ہمارا رب اللہ ہے تو صرف کہنا کافی نہیں ہے، اس میں استقامت اختیار کر لو، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ کہ اللہ خالق ہے. جب تم کہہ دو نا کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے تو پھر مادی ذرائع پہ نظر نہ رکھو، پھر اس پہ یقین رکھو کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے. ہاں ضرورت کے تحت ذرائع کو اپناؤ، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یقین ذرائع پہ نہیں رکھنا، یقین اللہ پہ رکھنا ہے. جب اس چیز پہ یقین کر لو کہ عزت دینے والا اللہ ہے تو پھر دنیا کی دریوزہ گری مت کرو، اس پہ قائم ہو جاؤ اور یقین کر لو کہ عزت دینے والا اللہ ہے. جب اس بات کو جان لو کہ رزاق اللہ ہے تو پھر رزق حرام کی طرف نہ بھاگو، اس بات پہ قائم ہو جاؤ کہ رزاق اللہ ہے. آپ فرماتے ہیں استقامت اپنا لو، استقامت اپنا لو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں محبت کا پتہ ہی تب چلتا ہے. آپ فرماتے ہیں بادشاہ کے دربار سے میٹھے پھل تو ہر کوئی کھاتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جو کروا گھونٹ بھی پیے تو ہنس کے پیے. حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں مجھ پہ اتنی سختیاں آئی کہ اگر وہ سختیاں پہاڑ پہ آتی تو پہاڑ پھٹ جاتا، لیکن عبد القادر کے سینے نے خوشی سے تسلیم کیا اور کہا الحمدللہ علی کل حال. مجھے اگر اللہ کی طرف سے سختی بھی آتی تو میں آپ فرماتے ہیں بس ایک کام کرتا، یہ آیت تلاوت کرتا فَإِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَا الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اپنے دل کو کہتا اگر زبان حال میں کہوں تو یہی بنے گا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چلے پاوا. کہ اگر اللہ اس میں راضی ہے تو ہمیں راحت میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا تکلیف میں مزہ آتا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے سکون کو لینے کا اتنا مزہ نہیں آتا جتنا تکلیف گلے لگانے کا یہ سوچ کے مزہ آ جاتا ہے کہ اگر سونا اس وچ راضی تو میں اس وچ راضی. کیا بات ہے. آپ فرماتے ہیں استقامت رکھو. جب اللہ سے تعلق جوڑ دیا تو پھر دنیا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ کیسی محبت ہے کہ سوکھا ویلا ہو تو اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اور ذرا سا اوکھا ویلا آ جائے تو اللہ سے شکوے شکایت شروع کر دو. کہا نہیں، جب اللہ سے تعلق جوڑ لو تو غوث اعظم کا قول ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں پھر اصحاب کہف کے کتے کی طرح اپنے آپ کو رضا کے دروازے پہ رکھ دو، رضا کے دروازے پہ رکھ دو. جیسا اصحاب کہف کا کتا اپنی ایگو نکال کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا تھا نا کہ اب اپنی سوچ کوئی نہیں، سوچ علم کی سوچ ہے، اب اپنی فکر کوئی نہیں، فکر علم کی فکر ہے، اب اپنا ٹھکانا کوئی نہیں، ٹھکانا علم کا ٹھکانا ہے، اب اپنی مرضی کوئی نہیں، مرضی علم کی مرضی ہے. تو ہوا کیا، کتا قرآن کا موضوع بن گیا اور کتا جنت میں جائے گا. غوث اعظم کہتے ہیں اس طرح ہے انسان اپنے آپ کو رب کی رضا کے دروازے پہ پھینک دے. اگر کتا اپنے آپ کو اصحاب کہف کے دروازے پہ پھینکے تو کتا جنت میں جاتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب کی مرضی کے دروازے پہ لے آئے گا تو تیرا کیا مقام ہوگا، تیرا کیا مقام ہوگا. غوث اعظم فرماتے ہیں پھر جب اللہ سے تعلق جوڑ لو تو پھر مرضی اپنی نہیں، مرضی رب دی مرضی. پھر خواہش اپنی نہیں، پھر جو اس کا حکم وہ حکم ہے. پھر لذت اپنی لذت نہیں، پھر لذت یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. آپ کی زندگی کا ایک واقعہ اس میں آپ کے آگے رکھتا ہوں. سلمان قل صاحب، عامر فیاضی صاحب ماشاءاللہ، جن کا یہ ساری حاجی عبدالرؤوف صاحب کے ساتھ ایک ان کے اس چینل کے عظیم معاون ہے اور جن کا یہ ساری محنتیں ہیں حاجی صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ. حضرت شیخ کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو ہمیں استقامت پہ اور اللہ پہ ایمان کیسے رکھنا ہے اس کا درس دیتا ہے. حضرت شیخ نے بحری بیڑا روانہ فرمایا. آپ تجارت فرمایا کرتے تھے، بڑے پیمانے پہ آپ تجارت فرماتے. آپ نے بحری بیڑا روانہ فرمایا اور کچھ دن بعد آپ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں اور آپ کو ایک غلام آ کے خبر دیتا ہے حضور بری خبر ہے. خبر یہ ہے کہ جو آپ نے بحری بیڑا روانہ فرمایا تھا نا تجارت کے لیے، تجارتی بیڑا روانہ فرمایا تھا، وہ ڈوب گیا اور سارا مال ضائع ہو گیا. آپ نے دل کی طرف دیکھا، سر اٹھایا، کہا الحمدللہ. اللہ اکبر. تھوڑی دیر بعد وہی شخص آیا، کہا حضور معاف کیجیے گا، مجھے سننے میں غلطی ہوئی، خبر یہ نہیں تھی کہ بیڑا جو ہے بیڑا غرق ہو گیا ہے، خبر یہ تھی کہ دگنے منافع کے ساتھ واپس آ گیا. آپ نے سینے کو دیکھا، سر اٹھایا، کہا الحمدللہ. ساتھ بیٹھے حضرات نے کہا حضور ہمیں سمجھاؤ، ہمیں سمجھ نہیں آتی. پہلی خبر تھی کہ سارا مال ضائع ہو گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ.
دوسری خبر تھی کہ دگنے منافع سے واپس آ گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب پہلی خبر آئی نا کہ مال ضائع ہو گیا, میں نے سینے پہ دیکھا, دل کے کونے کونے سے آواز آئی, عبد القادر ہمیں کوئی غم نہیں, ہم اللہ کی یاد میں مصروف ہیں. آپ فرماتے ہیں جب دوسری خبر آئی کہ دگنا منافع ہوا ہے, میں نے دل کو دیکھا تو مال کی ہوس کہیں نظر نہیں آئی. دل اللہ کا شکر کر رہا تھا لیکن مال کی ہوس میں نہیں تھا, ویسے ہی اللہ کے ذکر میں مصروف تھا. میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ پھر اللہ سے تعلق ہو تو ایسا ہو, اگر سونا سکھ میں راضی ہے تو سکھ میں راضی رہو, اگر سونا دکھ میں راضی ہے تو دکھ میں راضی ہو. اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پہ قربان کر دیا جائے, اپنے رب کی مرضی پہ قربان کر دیا جائے. حضرت شیخ ہمیشہ توکل کا درس دیتے, اللہ پہ یقین رکھو, اللہ پہ توکل کرو. ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صوفیاء فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں بہت سے علماء بیٹھے تھے اور آپ قضاء و قدر پہ گفتگو فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ توکل کا درس دے رہے تھے. اتنے میں کیا ہوا کہ ایک چھت سے سانپ گرا اور آپ کی جھولی میں آ گیا, جھولی سے نکلا, آپ کی گردن میں اس نے اپنا گردن کے ساتھ لپٹ گیا. آپ اسی طرح آرام سے بیٹھے ہیں اور درس ارشاد فرما رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ غوث اعظم کی قمیض سے داخل ہو گیا. حضرت جو علماء بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح بیٹھے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں. پھر وہ آپ کے سامنے آیا اور اس کو زبان ملی اور اس سانپ نے کلام کیا اور کہا عبد القادر میں سانپ نہیں میں جن ہوں. تم قضاء و قدر پہ کلام کر رہے تھے نا, میں نے تمہیں آزمانا چاہا, میں نے بڑے بڑوں کو آزمایا ہے, میرے برداشت کرنا تو دور کی بات ہے, میں نے ایک کے نس جاندے سن. اور یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں جب سانپ نے باتیں شروع کی تو ادھے تو زیادہ لوگ رس گئے اٹھ کے کہ یہ کیسا سانپ ہے باتیں کر رہا ہے. کافی سارے لوگ اٹھ کے بھاگ گئے مجلس سے. اس سانپ نے کہا عبد القادر میں نے بڑے بڑوں کو آزمایا, کوئی میرے سامنے نہ ٹک پایا, لیکن میں کہتا ہوں جیسا اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والا میں نے تمہیں دیکھا ہے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو. ایک مرتبہ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ کی آنکھیں بند ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھلجھلی لگی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں اتنے میں مسجد میں آگ لگ گئی. آپ کے خلفاء فرماتے ہیں ہم نے آپ کو 1000 بار متوجہ کرنے کی کوشش کی, آپ نے ہم میں سے کسی کی بات نہ سنی. وہ کہتے ہیں ہم نے مسجد کو پوری کو پانی ڈالا, بجھایا آگ کو. جب آپ نے آنکھ کھولی آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا ہے, یہ ساری مسجد گلی کیسے ہو گئی ہے؟ کہا حضور یہاں آگ لگ گئی تھی, آپ اپنی کیفیات میں مصروف تھے, ہم نے بہت متوجہ کرنے کی کوشش کی, یہ پانی ایسا ہے کہ ہم آپ کے لیے آگ بجھا رہے تھے. غوث اعظم نے فرمایا تم میرے لیے یہ آگ بجھا رہے تھے اور میں اپنے آنسوؤں سے تمہارے لیے جہنم کی آگ بجھا رہا تھا, جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. آپ فرماتے ہیں جب اللہ سے تعلق جوڑ لو, جب اللہ کا ذکر کرو, جب اللہ کے ساتھ تمہاری تار جڑے تو آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہونی چاہیے. تمہاری ساری توجہ اپنے رب کی جانب ہونی چاہیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مرید ہیں حضرت شیخ ابو الخیر حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کے, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے. آپ نے بیعت کی حضرت حماد بن مسلم کی. حضرت شیخ حماد بن مسلم نے آپ کو خلافت دی, لیکن اس سے پہلے حضرت شیخ فرماتے ہیں, میں اپنی گفتگو کو ساتھ ساتھ اختتام پہ بھی لے کے جا رہا ہوں, لیکن یہ بڑی اہم گفتگو ہے. بالخصوص یہ بات وہ غور سے سنیں جو میرے سمیت سب سے پہلے میں خود کو اپنے آپ کو اس کا مخاطب کروں گا, اور پھر ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو ممبر و محراب کا وارث کہتا ہے, وہ لوگ جو اپنے آپ کو خانقاہ کا وارث کہیں گے, یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا سرمایہ سمجھتے ہیں, وہ بات اس کو غور سے سنیں. آج کے دور میں حضرت غوث اعظم سے بڑا ولی ہونا تو دور کی بات ہے, سب کو اکٹھا کر لو, میرا خیال ہے کسی کا سر غوث اعظم کے قدموں کے برابر نہیں ہوگا. لیکن غوث اعظم کی بات سنو, غوث اعظم کی یہ بات سننا اور سمجھنا خواص کے لیے بالخصوص اور عوام کے لیے بالعموم بہت ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں مجھے میرے شیخ حماد بن مسلم نے جب خلافت دی نا تو وہ ایسے ہی تو پلیٹ میں رکھ کے تحفے میں خلافت نہیں دے دی. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا مجاہدہ کرنا پڑا, حالانکہ یہ وہ غوث اعظم ہیں جن کی ولادت سے پہلے حسن بصری میں نے بیان کیا ان کی بشارت دے رہے ہیں, جنید بغدادی ان کی بشارت دے رہے ہیں, بایزید بستامی ان کی بشارت دے رہے ہیں. حضور کا جبہ امانتاً ان کے لیے جنریشنز میں چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام ان کی ولادت پر حضرت شیخ ابو صالح کو مبارک دے رہے ہیں. اللہ کے مادر زاد ولی کامل ہیں, اس کے باوجود حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں مجھے یہ مقام ایسے ہی نہیں مل گیا, مجھے خلافت ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دی گئی, کشت میں رکھ کے نہیں دے دی گئی.
حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں میں نے بڑا مجاہدہ کیا، بڑا سخت مجاہدہ کیا میں نے پہلے میں نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں عبادت کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ادھر مجھے روز کھانے نہیں ملتے تھے، بعض اوقات پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں 40 سال میں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، عشاء وقت پہ پڑھ کے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار کے فجر پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا 15 سال میں نے اس انداز میں گزارے کہ ساری رات ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حد درجے کا مجاہدہ کیا، اس کے بعد مجھے خلافت ملی اور یہ مقام ملا جس میں آج فائز ہوں۔ آج اگر کوئی اولیاء کی اولاد میں ہو، آج اگر کوئی علماء کی اولاد میں ہو، وہ سمجھتے ہیں ہمارے دادا پردادا کر گئے جو کچھ کرنا تھا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف گدی پہ بیٹھ کے پروٹوکول لینا ہے۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، دادا نے جو کیا، پردادا نے جو کیا، والد نے جو کیا وہ انہوں نے کیا، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ قرآن میں موجود ہے کان ابوہما صالحا، قرآن میں موجود ہے اگر 14 پشتیں پہلے بھی ابا نیک ہو تو 14 پشتوں بعد اولاد کو اپنے ولی باپ کی وجہ سے اجر ملتا ہے، ولی باپ کی وجہ سے قدر ملتی ہے، لیکن وہ ایسے نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ یوسف نہیں تھا، یوسف وہی بلا جس نے اپنے تعلق کو رب کے ساتھ جوڑا۔ تمہیں اپنے نسب کا فیض ملے گا لیکن ٹریک سے اتر کے نہیں ملے گا، تب ملے گا جب تم وہ کرو گے جو تمہارے دادا نے کیا۔ دادا تہجد پڑھتے تھے تو تم بھی تہجد پڑھو، دادا نمازیں پڑھتے تھے تو تم بھی نمازیں پڑھو، دادا روزے رکھتے تھے تو تم بھی روزے رکھو، دادا تبلیغ کرتے تھے تو تم بھی تبلیغ کرو، دادا نے دین پڑھا تو تم نے بھی دین پڑھا۔ پھر وہ فرق ہوگا کہ وہ شخص جو عام کر رہا ہوگا اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو تمہارا مقام ہوگا، کیونکہ پھر تمہارے سائیوں، تمہارے اجداد کا ہاتھ بھی تمہارے پیچھے ہوگا اور ان کا فیضان بھی تمہارے پیچھے ہوگا۔ یہ ولایت جو ہے، یہ جو روحانیت ہے، یہ کوئی ایسی وراثت نہیں ہے کہ بیٹا جس ٹریک پہ بھی چل رہا ہو اس کو یہ وراثت میں مل جائے گی۔ اہل سنت پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ گدی موروثی سسٹم ہے، یہ موروثی سسٹم نہیں ہے۔ اگر باپ اللہ کا ولی تھا، بچہ اس ٹریک پہ چلے گا تو اس کو مقام ملے گا، اگر نہیں چلے گا تو مقام نہیں ملے گا۔ اگر والد ابو صالح جیسا ہو، پھر پیچھے جا کے دادا علی جیسا ہو، نانا رسول اللہ جیسا ہو، ماں سیدہ زہرا جیسی ہو، اور پھر بیٹا عبد القادر جیلانی جیسا ہو، تو وہ کیوں نہیں ایسا ہوگا کہ جس رستے سے گزرے گا فرشتے سلامی دینے کو حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں جب مجھے اوج کمال آیا روحانیت کا، میرے شیخ نے مجھے خلافت عطا فرمائی۔ پھر وہ جبہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امانتاً آپ کے لیے چلا آ رہا تھا، وہ آپ کو عطا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا وہ جبہ پہننا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے اور اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا جس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے چند منٹ میں، بہت تھوڑا وقت رہ گیا، جو وقت دیا گیا اس سے پہلے انشاءاللہ بات کو ختم کرنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ جبہ مجھے ملا میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹتے چلے گئے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں پھر ایک مرتبہ عالم کشف میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضور مجھے اپنے دست مبارک سے قطبیت کی خلعت عطا فرماتے ہیں، قطبیت کی چادر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے چادر عطا فرمائی میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں حضور نے حضرت موسیٰ سے پوچھا موسیٰ آپ کی امت میں کوئی عبد القادر جیسا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، عبد القادر جیسا میری بھری امت میں کوئی نہیں ہے۔ پھر حضرت شیخ فرماتے ہیں حضور نے مجھے خود ارشاد فرمایا عبد القادر تم بیان کیا کرو، تم درس دیا کرو، خطاب کیا کرو۔ حضرت شیخ نے کہا یا رسول اللہ جہاں سب عربی ہیں اور میں عجمی ہوں، یہ بڑے اہل زبان لوگ ہیں، میں اس زبان میں اس طرح عبور اور پختگی نہیں رکھ پاتا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر میرے قریب آؤ. حضرت شیخ فرماتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا. حضور نے فرمایا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا. حضرت شیخ فرماتے ہیں 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا, اور اس کی برکت یہ تھی کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں پھر زبان کبھی اٹکی نہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں پھر میں 70 ہزار لوگوں میں بیان کرتا, جیسا پہلے بندے کو آواز جایا کرتی ویسے ہی آخری بندے کو آواز جایا کرتی. آپ اگر ایک لفظ کہتے لوگوں پہ وجدانی کیفیت آ جاتی. آپ کے بیان میں لوگوں پہ ایسا وجد آتا کہ اکثر لوگوں کی شہادت ہو جاتی. جنازہ اٹھا کرتے آپ کی مجلس میں سے, لوگ اپنی دستاریں گر جاتے اور سینے پھاڑ دیا کرتے, گریبانیں پھاڑ دیا کرتے. ایسی مجلس میں کیفیت ہوتی جس مجلس میں حضرت شیخ عبد القادر بیان فرمایا کرتے. آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے صوفیاء کہتے ہیں اکثر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری حضرت شیخ عبد القادر کی مجلس میں ہوئی. ایک مرتبہ حضرت شیخ بیان کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک ولی سو گیا ہے مجلس میں بیٹھا. آپ بیان چھوڑتے ہیں, اترتے ہیں, اس کے پاس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اس نے آنکھ کھولی آپ نے فرمایا سچ سچ بتانا رسول اللہ کو خواب میں دیکھ رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھ رہے تھے. اس نے کہا ہاں حضور میں حضور کو دیکھ رہا تھا خواب میں. آپ نے فرمایا کہ بتاؤ حضور کیا فرما رہے تھے؟ کہا حضور فرما رہے تھے اگر میرا قرب چاہتے ہو تو عبد القادر کی مجلس میں بیٹھا کرو. عبد القادر کی مجلس میں جو بیٹھے گا اسے میرا قرب نصیب ہوگا, اسے میرا قرب نصیب ہوگا. یہ بھی نظر آتا ہے ہمیں. ایک مرتبہ آپ بیان فرما رہے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, فرماتے ہو اسرائیلی اترو زمین پہ اور محمدی کا کلام سنو, محمدی کا کلام سنو. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کس سے کلام کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام کا تخت گزر رہا تھا, میں نے کہا خضر ذرا زمین پہ اترو اور سنو محمدی کیسے کلام کرتے ہیں, محمدی کیسے کلام کرتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مرتبہ مقام عطا فرمایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بس آخری جملے یہی ہوں گے, جڑ جاؤ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جوڑ لو اپنا تعلق سیدنا غوث اعظم کے ساتھ. یہ اللہ کا وہ ولی ہے جو ان کے ساتھ جڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت شیخ فرماتے ہیں 3 منٹ میں نے اپنی بات کو 4 منٹ سے پہلے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسہ کے دروازے سے گزر گیا نا اس کی بخشش ہو جائے, اللہ اکبر, اس کی میں شفاعت کر لوں گا, اس کی میں اس کی شفاعت کروں گا اور وہ جنت میں جائے گا. اور یہ اولیاء کی شفاعت بخاری میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا, دیکھے گا کہ اس کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرنے والے لوگ جن کو وہ پہچانتا ہے جہنم میں جل رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کے بعد جائے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا اس بات پہ. یہ بخاری کے الفاظ ہیں, اور اللہ سے جھگڑ کے ان کو جنت میں لے کے جائے گا. اجازت ہو تو 1 منٹ یہ حدیث ذہن میں آئی, اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. محمود الحسن اشرفی صاحب, وہ ولی کیا کہے گا؟ وہ ولی کہے گا یا اللہ یہ میری مجلس میں بیٹھ کے تیرا ذکر کرتے تھے. یہ کہاں موجود ہے؟ بخاری میں موجود ہے. وہ کہے گا یہ میری مجلس میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے, یہ میرے ساتھ بیٹھ کے روزے رکھتے تھے. تو پتا چلا کہ وہ جو جہنم میں گئے ہیں, یہ بڑی سننے کی بات ہے, جو جہنم میں گئے ہیں پتا چلا وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, وہ روزے بھی رکھتے تھے, وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے, کیونکہ بخاری میں موجود ہے. وہ کہے گا یہ میرے ساتھ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے. یہ بڑے سننے کی بات ہے, ضائع کرنے کی نہیں ہے. یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی یا نکتہ نہیں سنا ہوگا. وہ ولی کہے گا یہ میرے ساتھ بیٹھ کے یا اللہ تیرا ذکر کرتے تھے. تو حدیث کیا بتا رہی ہے؟ وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ ذکر بھی کرتے تھے, اس کے باوجود جہنم میں ہیں. نماز پڑھتے تھے اس کے باوجود جہنم میں گئے. کمی ہوگی کوئی نہ کوئی, ذکر کرتے تھے اس کے باوجود جہنم میں گئے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا جاؤ, نکالنا چاہتے ہو نا جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ, جس کو پہچانتے ہو نکالتے چلے جاؤ, نکالتے چلے جاؤ. وہ ولی جہنم کے کنارے پہ جائے گا, جس کو پہچانے گا اس کی طرف اشارہ کرے گا اور اسے جہنم سے باہر نکالے گا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, وہ نماز پڑھتے تھے, وہ روزہ بھی رکھتے تھے, وہ ذکر بھی کرتے تھے, پھر بھی جہنم میں گئے. بخشش کا باعث نمازیں بنی یا اللہ کے ولی کی صحبت بنی؟ کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان. بخشش کا باعث روزے بنے یا اللہ کے ولی کی صحبت بنی؟ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بخشش کا باعث
خالی ذکر بنا یا اللہ کے ولی کی سنگت بنی؟ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کہے جہنم میں ولی کے ساتھ لمحہ بیٹھے، اللہ نے کہا نکال لو جس کو پہچانتے ہو۔ بلا مبالغہ ولی کی سنگت بہت نیچے ہے درجہ، اور نماز کا درجہ بہت اوپر ہے۔ ولی کی سنگت کا درجہ بہت بعد میں ہے، روزے کا درجہ اوپر ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے خزانہ تھا لیکن دربان نہیں تھا۔ جس نے نمازوں کا خزانہ بھی رکھا اور اللہ کے ولی کو اس میں گواہ اور دربان بھی رکھا، جہنم میں جا کے بھی عذاب نہیں ہوگا۔ بات ہے، اللہ کا ولی اس کو نکالے گا۔ جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، غوث اعظم فرماتے ہیں ذرا میرے بو اگوں بھی رنگ گیا نا، میرے دروازے کے آگے سے گزر بھی گیا، انہوں بخشا لینا ہے، اس کی بخشش اللہ سے ہم کروا لیں گے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آیا، حضور باپ مر گیا ہے لیکن خواب میں دیکھا اسے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی میری دربار میں آیا تھا؟ کہا حضور نہیں، آپ کو مجلس میں تو کبھی نہیں آیا۔ آپ چپ کر گئے۔ اچھا کبھی میرے دربار کے دروازے سے گزرا تھا؟ کہا ہاں حضور، ایک دفعہ یاد ہے وہ آپ کے دروازے سے گزرا تھا۔ آج نہ جاؤ تو کام بن گیا، جاؤ اس کا کام بن گیا۔ وہی نوجوان اگلے دن میرے خواب میں آیا، اس وقت کہتا ہے کہ وہی باپ اس کے اگلے دن خواب میں آیا اور اس کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ایک رات میں عذاب قبر سے اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا نا، اصحاب کہف کا کتا بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا تھا۔ خود سوچ لو، کوئی بنی اسرائیل کے ولی کے دروازے پہ کتا بیٹھ جائے تو کتا جنت میں جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کی امت کے ولی کے دروازے پہ اگر انسان بیٹھے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جنہوں نسبت پاکاں دی مل جائے جنتی ہے، ہمیں کتا ہوئے بیٹھا کسی غار دے بوئے۔ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ کتا بیٹھے تو وہ جنت جائے گا، اگر غوث اعظم کے دروازے پہ کوئی انسان بیٹھ جائے تو وہ کیسے محروم رہے گا؟ وہ کیسے محروم رہے گا؟ یاد رکھنا ان اولیاء میں بڑی برکت ہے۔ کبھی بغداد جاؤ، وہاں جا کے اللہ سے مانگو، اس کی وہ برکت ہوگی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی دعا اپنے حجرے میں بیٹھ کے نہیں مانگی، مسجد میں جا کے نہیں مانگی، بیت اللہ میں جا کے نہیں مانگی، بلکہ کیا مسجد میں جا کے یا جو بھی اللہ کا گھر عبادت گاہ ہے ادھر جا کے نہیں مانگی۔ حضرت زکریا نبی ہیں اور حضرت یحییٰ کی ولادت کی دعا مانگی حضرت مریم کی عبادت گاہ پہ جا کے۔ تو نبی کے عمل نے ثابت کیا جہاں ولی کچھ دیر ٹھہر جائے وہ مقام دعاؤں کی مقبولیت کا باعث ہے۔ تو جدھر اللہ کا غوث اعظم جیسا ولی لیٹا ہو اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ AIQ-TV جس صحابی کا یوم ہو، جن کا ذکر اولیاء جو ترتیب سے ذکر آ رہے ہیں، جس بھی صحابی کا یوم ہو، اہل بیت میں سے جس شخصیت کا یوم ہو، اولیاء اور صوفیاء میں سے جس کا یوم ہو، کوئی بھی موقع ہو، بلکہ آسان لفظوں میں کہوں جتنے دروازے رسول اللہ تک جاتے ہیں نا، AIQ-TV کوئی دروازہ نہیں چھوڑتا، ہر دروازہ کھٹکاتا ہے اور ہر دروازے سے رسول اللہ کے خوان کرم کے ٹکڑے لیتا ہے۔ اللہ حاجی عبدالرؤف صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم پوری AIY فیملی پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کریم عامر فیاضی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم AIQ-TV کو اسی طرح پورے عالم اسلام کی رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ جس وقت آپ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے واعظ کا اور اس واعظ کی ہیبت اور جلالت کا ذکر فرما رہے تھے، اسی لمحے میں نے دیکھا کہ فخر القرآ زینت القرآ قاری کرامت علی نعیمی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں مختصر ان کے لیے دعا ہو جائے، پھر انشاءاللہ محمود الحسن اشرفی جو کل بڑی رات 11ویں عراق میں بغداد میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار میں تھے اور آج ماشاءاللہ وہاں سے یہاں تشریف لائے، یہ بھی آپ کی گفتگو کی برکت سے ہوا۔ اور واعظ جس وقت آپ نے فرمایا کہ گربان شق ہوتے تھے اور لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے، اسی وقت کا یہ پیغام کرامت علی نعیمی صاحب کا، تو اس غوث اعظم کے ذکر کے اور آج کی شب کے صدقے ارشاد۔ کرامت علی نعیمی صاحب سے میرا بہت پرانا تعلق، بہت اخلاص کے ساتھ، یقیناً فیاضی صاحب آپ کو پتہ ہے وہ اغراض کی دنیا سے ماورا ہو کے بڑی محبت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یا اللہ یا کریم، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرنے کے بعد اس بڑی رات میں جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیرے سے جا ملنے کی رات ہے، یا اللہ یا کریم اس عظیم رات میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے حضور علیہ السلام کا، سیدنا غوث اعظم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں
قاری کرامت علی نعیمی صاحب کی مغفرت فرما. آمین. ساری زندگی جو انہوں نے قرآن کی خدمت کی، تلاوت کی، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اور یا اللہ یا کریم انہیں بلندی درجات عطا فرما. آمین. اللہ. اختتامی دعا انشاءاللہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب فرمائیں گے، اور عقائد کا بھی تحفظ ہو رہا ہے اور دین متین کی بھی خدمت ہو رہی ہے. آپ کی ذات کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے دنیا بھر میں. جی سہیل شمس صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش ان کرتا کے ہوں. والدین کی ان مغفرت. کی والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. آمین. بڑے وہ عظیم عاشق رسول ہیں. وہ بھی ہمیشہ کیو ٹی وی کے حاجی صاحب کے فیاضی صاحب کے معاون بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے آمین. اور انہیں عمر دراز بالخیر عطا. اللہم آمین. قبلہ بس میں درخواست یہی کروں گا پورے عالم اسلام کی جانب سے، بس چند گھڑیاں آپ تشریف فرما ہو تو میں محمود الحسن اشرفی صاحب سے اور عامر فیاضی صاحب سے میری درخواست ہے کہ اگر محمود الحسن اشرفی صاحب تشریف لائیں، اور یہ نشست میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں پڑھنے کے وقت کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عامر فیاضی صاحب نذرانہ منقبت بحضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہوں گے. محمود الحسن اشرفی یہ سعادت بڑی ہے کہ کل غوث پاک کی بارگاہ موجود تھے، اور حضرت صاحب آج ہر بڑی رات میں بڑی بارگاہ میں پہنچ جائے. بڑی بارگاہ ان کی ماشاءاللہ یہ قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بڑی بارگاہ ہے، ان کا مقدر ہے ماشاءاللہ. اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بارگاہ، ایک بڑی درگاہ کی نمائندگی صاحبزادہ والا شان فرما رہے ہیں. اولیاء اللہ کی وہ درگاہ آستانہ عالیہ مرکزی عیدگاہ شریف آستانہ عالیہ محمدیہ راول پنڈی، اور آج نمائندگی نقیب ملت اسلامیہ بھی یہی کہا کرتے ہیں کہ جہاں قبلہ ہے وہیں ہم ہے. میں محمود الحسن اشرفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت پیش کریں، اور ہماری عقیدتیں بھی آپ کی جانب سے. آپ تو خیر وہ آئے وہاں پڑھ بھی آئے ہیں، ہمارا سلام بھی یقیناً کہا ہے. تو بسم اللہ. کیا ہے، اور کل آج فجر جو ہے حضور غوث پاک کے دربار میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ماشاءاللہ اس کے بعد پھر کربلا مولا حاضری کا شرف حاصل ہوا ماشاءاللہ. اور آج ہی کے دن پھر نجف اشرف مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں واہ. سلامی کا شرف حاصل ہوا. اور ماشاءاللہ. میں اب آپ کے یہاں پہ غوث پاک کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے سے پہلے دو شعر محترم مقام محمد عامر فیاضی صدیقی صاحب نے نعت کے لیے کہا ہے، تو آئیے دو اشعار نعت رسول بگول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیش کرتا ہوں. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے
حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا تو پردہ. محمود بھائی میں درخواست کروں گا، اب تک وہ منقبت پڑھی نہیں گئی ہے. جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں اور آپ تو نگاہیں جما کر لوٹے ہیں، تو اب تک وہ منقبت پڑھی نہیں گئی. میں چاہوں گا اگر 2-3 شعر اس کے پڑھ لیں. چلیں جیسا آپ کا اگر قبلہ وہ استغاثہ پڑھ دیں شیئن للہ، شیئن للہ اگر آپ پڑھ دیں تو وہ ہم عامر بھائی سے پڑھوا لیں گے حضرت جیسے. اور بسم اللہ. میری بھی خواہش تھی کہ جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں محمد عامر فیاضی صاحب پڑھیں. ایک شعر میں پیش کر دیتا ہوں میری خواہش کے مطابق، پھر قبلہ صاحب نے جس کلام کے لیے فرمایا وہ پیش کر دوں گا اور سب مل کر پیش کریں گے. میرا بنے ہیں دولا دیکھو، میرا بنے ہیں دولا دیکھو، میرا بنے ہیں دولا. شادی رچی ہوئی ہے سب آلیاں باراتی، کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم. کرو دور رنج و علم غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. لپٹ جائیں دامن سے اس کے ہزاروں، لپٹ جائیں دامن سے اس کے ہزاروں، لپٹ جائیں دامن سے اس کے ہزاروں. پکڑ لے جو دامن تیرا غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی. چمک اٹھے دل کی قلی غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے. تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد
یا شیخ الجیلانی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے محمود بھائی. سلامت رہیں، تا قیامت رہیں. بھائی محترم المقام محمد عامر فیاضی صاحب. اچھا، میں عامر فیاضی صاحب سے قبلہ وہ منقبت جو پورا یہ جو اشرہ ہوتا ہے نا 11ویں شریف کا، اس میں AROAQTV کی وہ ایک ID بنی ہوئی ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن لوگو بنا ہوا ہے. میں چاہتا تھا وہ منقبت سنی جائے. دونوں سنا دیں جی کافی، چونکہ پروگرام سارے ہی پروگرامز کے ٹائٹلز کی جو آڈیو ہے وہ انہی کی آواز ہوتی ہے، اور باخدا آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا، یشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے. محمد عامر فیاضی صاحب، اگر دو شعر وہ جو ID والی منقبت ہے اس کے لیے بھی مجھے میسج بھی آیا، مہربانی. اور باقی پھر جالیوں پر نگاہیں جما دیں ہماری. بسم اللہ. سب سے پہلے قبلہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ اس محفل میں شرکت کیا. آپ نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ ان حالات میں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین اللہ. اور غوث پاک بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے علاوہ تمام پوری ٹیم، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے ڈائریکٹرز، بلال بھائی ہمارے موجود ہیں، بلال صاحب، سلمان بھائی، آپ، یہ بچے ماشاءاللہ جس محبت اور خلوص کے ساتھ ہماری یہ محفل الحمدللہ عروج کی جانب اس وقت گامزن ہیں. اور قبلہ صاحب بہت مزہ آیا، آپ کے خطاب نے تو بڑا لطف والا کیا. کیا ماحول ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے سیرت غوث پاک کے حوالے سے بیان فرمایا. تو بہرحال مختصر وقت میں انشاءاللہ میری ایک آرزو ہے، سب کی آرزو ہے کہ حضور کی بارگاہ کا پروانہ کسی بھی طرح سے ہم سب کو مل جائے. تو ایک التجائی طور پہ میں ایک شعر حضور کی بارگاہ میں نعت کا بسم اللہ میں استغاثہ پیش ایک کر شعر رہا نہیں، ہوں. آپ مل کے ساتھ آپ شامل ہو تین جائیں. شعر کم از کم پڑھیے گا. بسم اللہ. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا تو عالم کے مولا، مدینے کے آقا تو عالم کے مولا، تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے، تیرے پاس آئے اور پہنچ جائیں بیٹھے جب غم مدینے پہنچ جائے بغیزان، جب غم مدینے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے، تو خود کو نہ پائے
یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے فاصلوں کو واہ سبحان اللہ خدا مٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی غوث العظم غوث الورا نور نور صلی اللہ آپ کا مرتبہ کیا ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو غوث العظم آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث العظم وہ نکل آئیں گے جانوں سے اور قدموں پہ گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جمال خدا جمال رسول
جلال علی مرتضی غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جمال علی مرتضی غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم اور نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں تیرے ہیں تیرے ہی سوا میرے یا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم مصطفیٰ جمال رخ مصطفیٰ جمال تیری شان سب سے جدا غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جلال علی مرتضی غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جمال رسول خدا غوث اعظم جلال علی مرتضی غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم تیری شان سب سے جدا غوث اعظم مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا
سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کار دور و نزدیک کے سننے والے وہ کار دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اعظم امام متکاونوں کا غوث اعظم اماموں تو قاونوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام جس کا منبر بنی گردن اولیاء جس کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں راہگیروں کو سلام اور پشت اطہر پر جو بیٹھے ہیں تمہاری
نبی فاطمہ زہرا علی کے ان دلاروں کو سلام اور یا الہ واسطہ آل رسول یہ سلام میں عاجزانہ ہو ساری دنیا کے ناظرین دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے. صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد حسان نصیب الرحمن صاحب انشاءاللہ ملت اسلامیہ کے لیے، پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا فرما رہے ہیں. یا اللہ یا کریم، ہم سب کا یہاں جمع ہو کر تیرا ذکر کرنا. یا اللہ یا کریم، تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرنا. تیرے ولی کامل اور تیرے حبیب علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا. یا اللہ یا کریم، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ یا کریم، اس کو ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا دے. یا اللہ یا کریم، ہمارا یہاں جمع ہونا تو ہمارے لیے تیری رضا کا باعث بنا دے. یا اللہ یا کریم، اس کو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنا دے. یا اللہ یا کریم، ہم سب کے دلوں میں تقوی کا نور عطا فرما. یا اللہ یا کریم، تو ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کا نور عطا فرما. یا اللہ یا کریم، ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرما. یا اللہ یا کریم، ہم سب کو زندگی تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا کریم، ہم سب کو توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا کریم، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، پوری دنیا میں یا اللہ یا کریم مختلف مقامات پہ اس وقت ARY کے ذریعے جو لوگ اس دعا میں شریک ہیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، یا اللہ یا کریم تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، کرم فرما دے. جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. یا اللہ یا کریم، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے سے شفا کاملہ عطا فرما دے. یا اللہ یا کریم، جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ یا کریم ان کے مرض کو دور فرما کے انہیں شفا عطا فرما دے. یا اللہ یا کریم، جن کے کاروبار میں تنگی ہے ان کے رزق میں کشادگیاں عطا فرما. یا اللہ یا کریم، تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے. یا اللہ یا کریم، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ کریم، جو پریشان اس وقت دعا میں شریک ہیں، تجھے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ یا کریم، جو غم کا مارا اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ یا کریم دنیا بھر میں لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پاکستان میں اور گرد و نواح میں تو اس وقت ساتھ کے ملکوں میں تہجد کا وقت ہے. یا اللہ کریم، تیری بارگاہ میں اس قبولیت کے وقت میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، جو کوئی بھی دکھ لیے اس وقت تیری بارگاہ میں تیرا فقیر بن کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ کریم سب کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل ڈال. یا اللہ یا کریم، تیری مخلوق اس وقت پوری دنیا میں اس وبا سے پھر پریشان ہے. یا اللہ یا کریم، تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، اس وبا کووڈ-19 کو پوری دنیا سے دور فرما دے. یا اللہ یا کریم، سب کے معاملات کو بہتر فرما دے، سب کو اس سے نجات عطا فرما دے، سارے معاملات زندگی پہلے کی طرح ہی چلنے لگ پڑے. یا اللہ یا کریم، تیری بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، حاجی عبدالرؤوف صاحب کو اور پوری ARY فیملی کو اپنی خاص رحمتوں سے نواز. یا اللہ یا کریم، عامر فیاضی صاحب کو مزید برکت عطا فرما، ان کی ساری خدمات کو قبول فرما. یا اللہ کریم، ان کے تمام معاونین پر، بلال صاحب ہیں، ان کے تمام معاونین پر یا اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. عامر فیاضی صاحب جو تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت کے فروغ کے لیے خدمات سے انجام دیتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یا کریم، ARY QTV کو مزید ترقیاں عطا فرما. یا اللہ یا کریم، پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یا کریم، پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں شامل فرما. یا اللہ کریم، پاکستان کو سلامت رکھ، اور یا اللہ یا کریم پاکستان کی سلامتی کے اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ یا کریم، افواج پاکستان
کی حفاظت فرما آمین۔ یا اللہ یا کریم افواج پاکستان جو اس ملک کا سرمایہ اور اس ملک کے محافظ ہیں یا اللہ وہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں تیری مدد سے تو ان کی حفاظت فرما آمین۔ یا اللہ کریم ہمارے سپہ سالار پہ اپنی مزید رحمتوں کا نزول فرما آمین۔ یا اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈال ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔